السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تشدید کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تشدید کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 6، تختی نمبر 13، تشدید کی مشق۔ تو میں نے پیچھے سبق کو لکھ لیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے سعرت، سین عین پیش سع، عین زیر عی، سعی، را تا زبر رت، سعرت، وقفاً سعرت۔ اب یہاں پر دیکھیں سین عین کے ساتھ مل کر پڑھی جا رہی ہے، عین کے اوپر تشدید ہے اور تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ سین کے اندر سیٹی ہے تو سیٹی کو کیا کریں گے، برقرار رکھیں گے، اور را تا زبر رت، یہ جو جزم ہے آخر میں تا کے اوپر، تو جزم بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ اب تشدید بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، جزم بھی پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، فرق یہ ہے کہ تشدید جو ہے نا یہ پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، لیکن اپنی حرکت کے موافق بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ تشدید دو بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار اپنے پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق۔ لیکن یہ جو جزم ہے، جزم کا مطلب ہوتا ہے سکون، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سکون ہوتا ہے اس کو ہم ایک بار ہی پڑھیں گے، یعنی را تا زبر رت، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی حرکت کے موافق نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یہ جزم ہے، سکون ہے، اس کے اوپر ہم کیا کریں گے، سکون ہی کریں گے۔ تو یہ کیا بنے گا، سعرت، عین کو نکال کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا کلمہ ہے وہ ہے قدمت۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے کیا ہے، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، میم تا زبر مت، قدمت۔ اب یہاں پر دیکھیں قاف دال، تشدید جو ہوتی ہے پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، لیکن قاف اور دال کا ہم نام پورا لیں گے، قاف دال زبر قد۔ جب ہم تشدید کو ملا کر اس کے حرکت کے موافق پڑھیں گے تو بیچ میں سانس نہیں لینا۔ کہاں پر سانس نہیں لینا؟ جیسے قاف دال زبر قد، یہاں پر ہم رک گئے، پھر دال زبر دا، اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی حرکت کے موافق پڑھنا ہے اور رکنا نہیں ہے، اسی طرح سانس بھی نہیں نکالنا۔ اب یہ کیا بنا، قد، میم تا زبر مت، قدمت، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے کذبت۔ اب کذبت کے ہجے کس طرح ہوں گے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کاف زال زبر کذ، زال زبر ز، کذ، با تا زبر بت، کذبت، وقفاً کذبت۔ اب کاف کو ہم کیا کریں گے، یہ کاف باریک ہے اور یہ کاف کیا ہے، موٹا ہے، ہم نے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، زال جو ہے یہ بھی کیا ہے، نرم حروف ہے، اس کو ہم نرم ہی پڑھیں گے، کاف زال، ٹھیک ہے۔ زال کا ہم نام پورا لیں گے اور تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے، اور با تا زبر بت، کذبت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہجے اس طرح ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا ہے کلمہ وہ ہے زوجت۔ تو اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اب زا کے اندر سیٹی ہے تو اس کو ہم برقرار رکھیں گے، اور واو کے اوپر تشدید ہے تو یہ زا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، ز واو پیش زو، واو زیر وی۔ اب کیا ہے، یہاں پر دیکھیں زا واو پیش زو، واو زیر وی، زو وی، یہاں پر سانس نہیں نکالیں گے، اور جیم تا زبر جت، ان کا نام ہم پورا لیں گے، جیم تا زبر، ٹھیک ہے، اسی طرح جت، ٹھیک ہے، اس کا نام ہم کیا کریں گے، پورا لیں گے۔ تو زوی جت پڑھتے وقت زا کی سیٹی کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے سجرت۔ یہاں پر دیکھیں سین کی سیٹی کو ہم برقرار رکھیں گے اور سین کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، وہ اس لیے کہ جیم کے اوپر شد ہے، یعنی تشدید ہے۔ سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی، را تا زبر رت، سجرت، وقفاً سجرت، ٹھیک ہے۔ سین کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی، ٹھیک ہے۔ سج، اس طرح جو قلقلہ نکلتا ہے اس کو ہم نے نہیں کرنا، یعنی ہم نے سین جیم پیش سج جیم زیر جی، سجی، اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ را تا زبر رت،
سجرت. اس کے بعد کیا ہے؟ فا جیم پیش فجیم زیر جی فجی رات زبرت فجرت. اب یہاں پر دیکھیں سجرت فجرت سجرت، یہاں پر جو را ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو را کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. فا اس کے اوپر پیش ہے اور اسی طرح جیم کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی کیونکہ جیم کے اوپر تشدید ہے اور جیم اپنی حرکت کے موافق زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے فجی رات زبرت فجرت. ویسے تو کیا ہے یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ جو تشدید والا حرف ہے یہ حروف شدیدہ میں سے ہے، یعنی جب اس کو پڑھیں گے تو اس کے اندر جماؤ بھی ہوگا اور سختی بھی ہوگی. فجرت، یہاں پر دیکھیں سجرت، تو یہاں پر سختی اور جماؤ کا بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر جماؤ تو ہے لیکن اس کے اندر سختی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، حروف شدیدہ 8 ہیں جو صفت شدیدہ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آجیدو کا قطبتو، یہ 8 حرف ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ سین یا پیش سویا زیر جی سوئی رات زبرت سیرت. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور سین کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور یا اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی. اچھا، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے عطلت. اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ عین طا پیش عطا زیر طی عطی لام تا زبر لت عطلت وقفاً عطلت. عین کو طا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ طا کے اوپر تشدید ہے اور طا کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. عطی، یہاں پر کیا ہے؟ آجیدو کا قطب. اب یہاں پر دیکھیں سختی بھی ہوگی اور جماؤ بھی ہوگا. عطلت. ٹھیک ہے، آخری تا جو ہے وہ باریک ہے اور لام کو بالکل نہیں کھینچنا، یعنی لام کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. عطلت. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے کوّرت. تو کوّرت کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ کاف واو پیش کو واو زیر وی کوّی رات زبرت کوّرت وقفاً کوّرت. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے نسیرہم نیسرہم. تو اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں نون پیش نو یا سین زبر یس سین زیر سی نیسی را پیش رو نیسیرو ہا میم پیش ہم نیسیروہم وقفاً نیسیروہم. اب یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر پیش ہے یا سین کے ساتھ مرگ. اب یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر پیش ہے یا سین کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں را پیش رو، را کے اوپر پیش ہے تو ہم را کو کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. نیسرو ہا میم پیش ہم نیسروہم، اور ہا جو ہے یہ ہم کیا کریں گے؟ سینہ کی طرف سے نکالیں گے. ہا اور ہا میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرق کرنا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، وہ کریں سب کی کھائے کیوں.